अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। औरत चाहे एक माँ हो, एक बेटी हो, या फिर एक बहू हो, या एक सास हो, अगर उस पर घर चलाने की जिम्मेदारी हो तो वो इस महंगाई के दौर में पूरी कोशिश करती है कि वो घर का खर्च पूरा कर सके। लेकिन फिर भी इस महंगाई के दौर में वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले कि किसी न किसी तरह घर का खर्च पूरा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत जो है जवाब दे जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप इतनी ज़्यादा महंगाई में भी आसानी से घर को चला सकती हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि मेरी कौन सी बात आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, जिन ख़वातीन पर घर चलाने की ज़िम्मेदारी होती है, उनके हस्बैंड जो हैं उनके हाथ में इतनी रकम पकड़ा देते हैं कि इस पूरी रकम में जो है आपने घर चलाना है। लेकिन घर की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक चीज़ लेते हैं और दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ बनती है और दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, पानी वाली मोटर ख़राब हो गई। कुछ भी एक चीज़ लेते हैं, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोशिश हर ख़वातीन यही कोशिश करती है कि घर को जो है अच्छे से संभाल लें, कोई चीज़ ना ख़राब हो, ज़्यादा से ज़्यादा मसले ना बढ़ाएं। और उस ख़वातीन पर ना हर टाइम टेंशन रहती है कि पूरा महीना इस रकम से घर चलाना है और किस तरह चलाना है। हर टाइम वो इसी टेंशन में ही रहती है, क्योंकि घर की एक ज़रूरत पूरी होती है और दूसरी मुंह खोले खड़ी होती है। और अक्सर इस तरह से भी होता है, जैसे मंथ स्टार्ट हुआ है और नई नई सैलरी आई है हाथ में, तो हस्बैंड जो हैं बीवियों की नई फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बच्चों की बहुत सारी न्यू न्यू फरमाइशें होती हैं, वो पूरी कर देते हैं। और घर में अच्छे अच्छे खाने भी बन जाते हैं, और घर के लिए भी जो एक्स्ट्रा कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती है वो भी कर लेते हैं। और इस तरह करने से महीने के शुरू में जो है हम सही खा पी लेते हैं, सही अपनी फरमाइशें वगैरह पूरी कर लेते हैं। लेकिन महीने के आखिर के लिए फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, और महीने के जो आखिर वाले दिन होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत तंगी से चल रहे होते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि घर को शुरू में ही मुनासिब तरीके से चलाएं। घर का जो खर्च है शुरू से ही मुनासिब तरीके में चलाएं, ताकि जो पूरा महीना है आपका आराम से और सुकून से गुजर जाए। अगर शुरू से ही जो खर्चे हैं आपके, उनको आप जैसे ही हाथ में सैलरी आती है तो आप उनको मैनेज करके चलाएंगे ना, खर्च करेंगे, तो महीने का आखिर देखिएगा आपका सुकून से गुजर जाएगा। जब भी आपके हाथ में सैलरी आती है तो फ़ौरन से सैलरी को उड़ा ना दिया करें। एक लिस्ट बना लिया करें कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये इस महीने हमें काम आनी है। एक्स्ट्रा ग्रोसरी नहीं किया करें। मिसाला जात किचन में कुछ चीज़ें जो हमने लाजमी लेनी होती हैं, उनको पहले चेक कर लिया करें। देख लिया करें कि ये अगला महीना चल सकते हैं या नहीं चल सकते। पहले एक लिस्ट बना लिया करें, उसके बाद आप शॉपिंग किया करें। जो चीज़ चाहिए वही चीज़ ख़रीद लें, जो चीज़ नहीं चाहिए वो कभी भी ना लें। इससे जो है ना, अब बहुत सारी परेशानियों से यकीन करें बच सकते हैं। अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे कि जो चीज़ हमें चाहिए हमने वही लेनी है, दूसरी चीज़ हमने नहीं लेनी, तो इससे आप महीने के आखिर में बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। और कुछ पैसे जो है आप सेविंग भी कर सकती हैं। उन पैसों की, जो आपके पैसे आपके पास बच जाएंगे, उन पैसों की आप सेविंग भी कर सकती हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों की जो है फरमाइश ना पूरी करें, लेकिन उनकी जो अच्छी फरमाइश है वो पूरी करें। उनको म्याना रवि सिखाएं, उनको ये बात सिखाएं कि फ़जूल पैसे नहीं खर्च करते, जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वही लेनी होती है। देखिए, खर्च चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है ना, कि अपना बजट बनाएं। अपने खर्च को एक पेन लें, एक कापी लें, अपने खर्च को उस पर हर चीज़ लिखें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की स्कूल फ़ीस देनी है, हमने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, जो लोग घर के रेंट पे रहते हैं उन्होंने घर का रेंट देना है। हर किसी का घर अपना नहीं होता, किसी का रेंट पे होता है और किसी का अपना होता है। तो जिनका रेंट होता है, घर रेंट पे होता है, तो उनके अखराजात ज़्यादा होते हैं। उनकी आधी कीमत तो जो है घर के रेंट में चली जाती है। तो इन चीज़ों को जो है, इन पैसों को निकाल कर लिख कर पहले ही साइड पे कर लिया करें।
اور اس کے بعد جو باقی ہمارے اخراجات ہیں جیسے گروسری ہو گئی، تھوڑی بہت گھر کی اور چیزیں ہو گئی، وہ لکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ بھی ایڈ کرتی جائیں کہ ہم نے اس میں سے 100 بچا سکتے ہیں، ہم اس میں سے 200 بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر خواتین کے لیے سیونگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیونگ آپ کے پاس لازمی ہونی ہی ہونی چاہیے۔ آپ نے گھر کے سارے خرچوں کی جب لسٹ بنانی ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ اس خرچے میں سے ہم نے 100 بچانا ہے، اس خرچے میں سے ہم نے 200 بچانا ہے۔ جب ہر ہفتے آپ 100 200 بچاتی جائیں گی تو یقین کریں آپ کے پاس 1 سال تک کافی اچھی سیونگ ہو جائے گی، کیونکہ وقت کا کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا۔ پیسے ہر جگہ کام آتے ہیں، پیسے ہمیں چاہیے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی پر اچھا وقت آ سکتا ہے، کسی پر برا وقت آ سکتا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے اپنی سیونگ ہونی چاہیے۔ سیونگ ہر خواتین کے پاس ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ بنوا لیں، اس میں جو ہے آپ ہر مہینے پیسے ڈالتی جائیں، سیونگ کرتی جائیں۔ جب آپ کا بجٹ بنا ہوگا نا، مہینے کے شروع میں آپ بجٹ بنا لیں گے، آپ کو مہینے کے آخر میں پریشانی نہیں ہونی۔ اب کسی کی جو ہے سیلری جو ہے مہینے کے مہینے آتی ہے، کسی کی ہفتے کے ہفتے آتی ہے، کسی کی 15 دن بعد آتی ہے، تو آپ اپنے حساب سے بجٹ بنائیں کہ آپ نے ہفتے کے حساب سے بنانا ہے یا آپ نے 15 دن کے حساب سے بنانا ہے یا مہینے کے حساب سے بنانا ہے، اور اس بجٹ میں سے آپ نے اپنی سیونگ کے لیے پیسے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اور اگر آپ کے لیے 100 200 بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے نا، تو کوشش کرنے ایک چھوٹا سا منی باکس بنا لیں، اس میں روزانہ کے آپ 10 روپے ڈالتی جائیں، اس میں روزانہ کے 20 ڈالتی جائیں، 50 ڈالتی جائیں، جتنے آپ ڈال سکتی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ 100 نکال لیا، 200 نکال لیا یا 50 نکال لیا تو گھر کا خرچ کس طرح چلے گا۔ آپ یہ بات سوچیں نا کہ آپ نے اس میں سے 50 نکالے ہیں یا 10 نکالے ہیں، آپ نے بس روزانہ کے روزانہ اس میں 10 20 روپے آپ نے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں۔ اور ایک چیز اور کہ میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ دیکھا دیکھی میں چیز لے آتی ہیں، دیکھا دیکھی میں شاپنگ کر آتی ہیں، جبکہ وہ چیز چاہیے بھی نہیں ہوتی، گھر کے لیے ضرورت ہی نہیں ہوتی اس چیز کی۔ جیسے کہ گھر میں کوئی شو پیس چیز رکھنی ہے یا گھر کی کوئی چیز لے آتی ہیں، سیل لگی ہوئی ہے اس پر، تو اس کے لیے کوئی چیز جو ڈسکاؤنٹ میں مل رہی ہے وہ لے کر آ جاتی ہیں، یا پھر کسی دوسرے کے گھر میں پڑی ہوئی چیز دیکھ لی ہے تو وہ چیز پسند آ گئی ہے تو جا کے لے آتی ہیں۔ تو اس طرح سے کبھی بھی نہ کریں، دیکھا دیکھی میں چیز کبھی بھی نہ لیا کریں۔ اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلایا کریں۔ اس چیز کو آپ فوراً تو دیکھ کر لے لیں گی، آپ کو سیل لگی ہوئی مل رہی ہے یا آپ کو پسند آ رہی ہے، آپ اس چیز کو اس ٹائم تو لے لیں گی، لیکن بعد میں جب آپ کے پاس گھر چلانے کے پیسے نہیں ہوں گے، پیسوں میں کمی آ جائے گی، تب آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے یہ چیز نہ لی ہوتی۔ اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر اتنا زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ راتوں کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے نا، بچے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو دلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو راتوں کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے اس ٹینشن میں۔ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہی چیز خریدا کریں جس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو بھی رہی ہے نا، کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ دل کو اچھی لگ جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے لیے کوئی اچھا سا ڈریس ہو گیا یا میک اپ کی کوئی چیز ہو گئی یا گھر کی کوئی اچھی سی چیز ہو گئی جو ہمیں لگے کہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی پیاری لگے گی، تو اپنی خواہش کو جو ہے نا 2 3 ہفتے کے لیے روک لیا کریں۔ اس طرح کر لیا کریں کہ ہم اس چیز کو ہفتے بعد لے لیں گے، ہم اس چیز کو 2 ہفتے بعد لے لیں گے، 3 ہفتے بعد لے لیں گے۔ جب اس طرح اپنی خواہشوں کو ٹالتے رہیں گے نا، تو یقین کریں کہ پھر اس چیز سے آپ کا دل اٹھ جائے گا، پھر وہ چیز لینے کو آپ کا دل نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا فوراً دل کیا اور آپ نے اپنے دل کو کنٹرول نہ کیا اور فوراً جا کے وہ چیز لے آئی نا، تو آپ کے لیے پریشانی ہی ہوگی۔ اپنی خواہشوں کو جو ہے نا 1 2 ہفتے کے لیے ٹال دیا کریں، تو اس سے آپ کی خواہش جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور اس چیز سے دل اٹھ جائے گا کہ اب بس یہ چیز ضرورت تو نہیں ہے، اتنی بھی کیا تھی کہ ہم لے ہی لیں۔ دیکھیں، اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے اپنی نیڈز پوری نہ کریں اور پیسے کو جو ہے بچا کر رکھ لیں۔ کنجوسی کرنے میں اور پیسہ بچانے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ ورکنگ وومن ہیں، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، تو وہ جوتا آپ کو چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کنجوسی کریں اور جوتے کو نہ لیں، اسی ٹوٹے ہوئے جوتے سے آپ گزارا کرتی رہیں۔ جس چیز کی آپ کو نیڈ ہے وہ چیز لازمی لیں۔ جس ٹائم جوتا ٹوٹا ہے فوراً جا کر لے آئیں۔ لیکن بات وہی آ گئی کہ اگر آپ نے سیونگ ہی نہیں کی ہوگی، آپ نے گھر کے لیے پیسے رکھے ہوں گے، تو آپ جوتا کیسے خریدیں گی؟ کیونکہ پیسے تو آپ کو پورا گھر جو ہے مہینہ خرچ کرنے کے لیے ملے ہوئے ہیں، آپ نے گروسری کرنی ہے، آپ نے بجلی کے بل دینے ہیں، تو اسی لیے آپ کو تھوڑی بہت سیونگ کرنی چاہیے
تاکہ آپ جو ہے جو آپ کی ضرورت ہو رہی ہے وقتی طور پر، فوراً سے کوئی کام آ گیا ہے، فوراً سے کوئی شادی آ جاتی ہے، آپ نے ڈریس لینا ہے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، آپ نے جوتا لازمی لینا ہی لینا ہے، تو آپ کے پاس اتنی سیونگ تو ہونی چاہیے کہ آپ اپنے لیے جا کر کچھ خرید سکیں۔ گھر چلائیں، بجٹ بنا کر جو نیڈز ہیں وہ اپنی نیڈز پوری کریں، لیکن کنجوسی نہیں کریں۔ جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ جا کر لازمی لے لیں، کنجوسی بھی نہیں کریں، لیکن ایک دیکھ کے اپنے آپ کو چیز لیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لیں، جس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کبھی بھی نہ لیں۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ کا ہسبینڈ جاب کر رہا ہے، کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ گھر کے جو اخراجات ہیں بہت زیادہ ہیں، مطلب آپ کے ہسبینڈ کی جاب میں وہ جو اخراجات ہیں نہیں پورے ہو رہے، تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ گھر سے باہر جا کر کوئی کام نہیں کر سکتی، تو آپ گھر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے ہیلپ کر سکیں ساتھ ساتھ۔ کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک جو ہے کمائے اور 10 بندے جو ہیں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اب 10 کے 10 کام کریں تب جا کر گھر چلتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے اندر جو ہے شادی سے پہلے ہر لڑکی اپنے اندر کوئی نہ کوئی ہنر رکھے، جو ہنر آپ کو بعد میں کام آ سکے، کبھی بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو آپ اس ہنر کو جو ہے استعمال کر سکیں۔ اگر آپ گھر سے باہر جا کر نہیں کر سکتی تو گھر میں بیٹھ کر تو کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیلپ کریں گھر کے اخراجات چلانے میں۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میری کسی بھی بات نے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہو تو کمنٹس کر کے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے۔ لائک کر دیں، مجھے دے اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔